پیارے دوستو ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر گستاخی کی جا رہی ہے، اور آج ہم تمامی لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ خاص طور سے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان میں ابھی آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں۔ وہ بیان آپ مفتی صاحب کا سنیں، کس طرح سے جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس پر مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان، جو کہ آپ لوگوں کو سن لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خانقاہی لوگ جو ابھی بھی اپنی آرام گاہ میں ہیں، نرم بستروں پر سو رہے ہیں، آخرکار کب تک وہ نرم بستروں پر سوتے رہیں گے؟ حضور کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، گستاخی پر گستاخی کی جا رہی ہے، اور ہمارے خانقاہی بزرگ ابھی بھی اپنی خانقاہوں میں سو رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک عام شخص ہوں، مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کب باہر نکل کر کے آئے گے۔ اب سے پہلے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا چکی ہے، اور ہمارے خانقاہی بزرگ اپنی آرام گاہوں سے باہر نہیں نکل کر کے آتے۔ آخرکار عوام کرے تو کیا کرے، عوام کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور ہمارے خانقاہی بزرگ باہر نکل کر کے نہیں آتے۔ گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی سزا ملتی، نہ ہی اس پر کسی طرح کے کیسز کیے جاتے ہیں۔ وہ حضور کی شان میں الٹا سیدھا اناپ شناپ بولتا ہے اور پھر وہاں سے کلٹی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ وروध کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ زیرو نکلتا ہے، کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں نکل کر کے آتی۔ اگر کاش ہمارے خانقاہی بزرگ ہمارے ساتھ آئیں، ساتھ آ کر کے بولے، ہم ان کے ساتھ آئیں تو کافی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کیا پتا وہ دن کب آئے گا جب ہمارے خانقاہی بزرگ آئیں اور ہم ان کے ساتھ آ کر کے آواز کو بلند کریں۔ لیکن شاید وہ اپنی آرام گاہوں میں آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آرام گاہوں سے باہر نکل کر کے آئیں۔ حضور کی ناموس پر جو لوگ غلط طریقے سے بیان بازیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کو جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کب ان لوگوں کو اس بات کی توفیق دے گا کہ وہ اپنے آرام گاہوں سے باہر نکل کر کے آئیں اور اپنی آواز کو بلند کریں۔ آخرکار عوام کرے تو کیا کریں؟ اگر آپ کو میری بات غلط لگتی ہے تو آپ بیچ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ بات غلط لگتی ہے کہ آخرکار ہمارے خانقاہی بزرگ اپنے کانوں میں تیل ڈال کر کے سو رہے ہیں یا کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، تمامی طرح کی خانقاہی بزرگ باہر نہیں نکل کر کے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کے بعد ایک ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب اس چیز کو لے کر کے آپ نے دیکھا تھا، جب لوگوں نے آواز اٹھائی مفتی سلمان اظہری صاحب سامنے نکل کر کے آئے، لیکن ان کو بھی ایک جھوٹے کیس میں اندر ڈال دیا۔ فی الحال باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ کیا ان لوگوں کا یہ فرض تھا؟ کیا انہی لوگوں کا حق تھا کہ حضور کی ناموس پر وہ لوگ پہرا دیں، یا اور کسی کا حق نہیں ہے؟ اور کسی خانقاہی بزرگ کو یہاں نکل کر کے آنے کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ سب سے پہلے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے۔ جیسے آج کوئی کتا بھونک رہا ہے میرے نبی کی عزت پر، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گئے، چھوڑو اس کو کیا منہ لگے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پاگل بھی اگر بھونکے حضور پر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ بند کرے، اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے، اگرچہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی زبان پر روک لگاؤ اور کھینچو پھر۔ دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو ہمیں آپ کو تمامی لوگوں کو باہر نکل کر کے آنی چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر جائیں، #اریسٹ رام گیری بابا کا جو نام ہے اس کو لکھ کر کے ٹرینڈ میں لائیں، جس سے کہ اس خبیث کو وقت رہتے ہوئے سزا مل جائے۔ آج ہمیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی کافی زیادہ یاد ستا رہی ہے، آج ہمیں حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کی کافی یاد ستا رہی ہے۔ کاش اگر وہ لوگ ابھی باہر ہوتے، جیل سے باہر ہوتے، تو اب تک وہ لوگ کافی زیادہ بیان دے چکے ہوتے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرو، ان لوگوں کو سزا دلاؤ۔
کیا انہی دو لوگوں پر دین کا ٹھیکہ تھا، یا انہی دو لوگوں نے ذمہ داری لے رکھی تھی کہ اگر کوئی حضور کی ناموس پر انگلیاں اٹھاتا ہے، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو ہم لوگ اس کا ڈٹ کر کے سامنا کریں گے، ہم لوگ ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے؟ کیا یہ دونوں جیل کے اندر پہنچ گئے تو اب ذمہ داری ختم ہو گئی؟ یہ لوگ جب جیل سے باہر آئیں گے تبھی یہ لوگ بولیں گے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں بولنے والا۔ مجھے کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پر جب اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کافی زیادہ شرم آتی ہے۔ میں خود آج حضور کی ناموس کے خاطر نکل کر کے آؤں گا، لیکن ساتھ آنے والوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اگر آج میرے ساتھ آئیں گے تو میں بھی اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہوں، لیکن ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کسی کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ نکل کر کے آئیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی خانقاہوں سے نکل کر کے آئیں تو ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے قربان ہیں، لیکن کم سے کم کچھ لوگ ذمہ دار تو ہمارے ساتھ نکل کر کے آئیں۔ رہی بات ذمہ داری کی، تو ذمہ داری ہم بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نکل کر کے لوگ آئیں۔ ایسے وقت میں کوئی نہیں نکل کر کے آئے گا، جب کچھ کھانے یا پینے کا مسئلہ ہوگا تو تمام ہی لوگ نکل کر کے آئیں گے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں اکثر ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپس میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کی جان تک لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کو گریبان پکڑ کر کے کھینچ کر لے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیری اتنی ہمت، تو نے ہمارے بارے میں ایسا بولا، تو نے ہمارے گھر والوں کے بارے میں ایسا بولا، تو نے ہمارے خاندان کے بارے میں ایسا بولا، اگر تو نے ایسا بولا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی، اور آئندہ دھیان رکھنا ہم تیری وہ حالت کر دیں گے کہ تو سوچنے پر بھی ہم لوگوں کے بارے میں مجبور ہو جائے گا۔ تو ہمیں جانتا نہیں، تو یہ نہیں جانتا کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تجھے یہ نہیں معلوم کہ زمانے میں ہماری کیا بات ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ ہمارا رتبہ کیا ہے، اور تو ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمامی چیزیں ہم دیکھتے ہیں روز مرہ ہمارے سامنے، جب لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور ایک دوسرے کو اس طرح سے وارننگ دے دیتے ہیں کہ اگر آئندہ ہماری طرف نظر اٹھانے کی بھی کوشش کری تو اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آپس میں لڑ جائے تو اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، اتنا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ آئندہ آپ سے بولنے کی کوشش بھی نہ کرے گا، اور کہہ دیا جاتا ہے تجھے یہاں سے لے کر کے الہ آباد تک لے کر کے جائیں گے، تیری جان لے لیں گے، تجھ پر اتنے مقدمے لگا دیں گے، تیری ساری زندگی نکل جائے گی، لیکن تو ان مقدموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ تمامی چیزیں صرف اور صرف اپنے لوگوں کے لیے ہیں، جو اپنا بھائی ہے، اپنا پڑوسی ہے، اپنا عزیز ہے، اپنا قریب ہے، اپنا دوست ہے۔ لیکن جب کوئی حضور کی ناموس پر غلط طریقے سے بیان بازی کرتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن شریف کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، تو ہمارے بھائیوں کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی، کانوں میں تیل ڈالتے ہیں یا پھر ایئر فون لگا کر کے سو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے اور لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آخرکار باہر کیا چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ بولنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر آپ حضور کی ناموس پر نہیں بول سکتے تو کس چیز پر بولو گے؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو آج آپ ان کے لیے نہیں بولیں گے تو بھلا کس کے لیے بولیں گے؟ میرا یہ ماننا ہے، میرا حقیقی طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آج لوگ آواز بلند نہیں کریں گے تو کل میدان محشر میں ایسے لوگوں کی پکڑ ضرور ہونا ہے، جو کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں بول رہے۔ یقیناً میدان محشر میں ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ میں نے دکھائی دی آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ ویڈیو جس میں وہ بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے کس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح سے سزا دینی چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں یا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر آج مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے باہر ہوتے تو اب تک اس خبیث کے لیے اپنی آواز بلند کر چکے ہوتے، اس کو یعنی کہ جس طرح سے پہلے نرسنگ آنند کو چیلنج دیا تھا اس کو بھی چیلنج دے دیا ہوتا۔ لیکن ہماری قوم کے نوجوان شاید اور کسی بڑے مسئلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کر دی تو پھر اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں۔ بہرحال مولا تعالیٰ ہمارے تمامی مسلمان بھائیوں کو
तमामी मुसलमान भाइयों को, तमाम ही खानकाई बुज़ुर्गों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर बोलने और आपसे मोहब्बत करने और साथ ही साथ जो लोग इस तरह के हरकतें करते हैं उनसे निपटने की ताकत अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे तमामी तरह की वीडियोस आप लोगों तक वक्त रहते हुए पहुँचे। हाँ, मिलते हैं आपसे एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।